آپ کا نام؟ سائمہ ندیم، ممبر آف نیشنل اسمبلی۔ کیا کہیں گی خواتین کے حقوق کے حوالے سے؟ خواتین کے حقوق تو میرے خیال میں پیدا ہونے کے بعد ہی شروع ہو جاتے ہیں، خصوصی طور پہ ہماری بیک بون ہے یہ۔ اس وقت ہم 52% کے اوپر پاکستان میں خواتین پہ مشتمل ہے ہماری آبادی، تو اگر ان کو حقوق نہیں ملیں گے تو اس کا مطلب ہے آدھا پاکستان ان حقوق سے جو ہے وہ محروم رہ جائے گا۔ تو اس وقت خاص طور پہ صرف پڑھی لکھی خواتین نہیں، ہمارے یہاں دور دراز ایسے علاقے ہیں جہاں پہ سب سے زیادہ خواتین کو اس وقت اٹھانے کی ضرورت ہے۔ مجھے خوشی ہوتی ہے آج کیونکہ جو خواتین کا عالمی دن ہے اور اس میں ڈیجیٹل ڈیوائڈ کے اوپر بات ہوئی ہے، ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز کی اور امپاورمنٹ آف ویمن کی بات ہوئی ہے۔ تو ہم نے کچھ علاقوں میں کوشش کی، میں نے آج یہاں پہ ذکر بھی کیا جب میں فارمر پارلیمنٹری سیکرٹری تھی اور اس وقت میں نے جو ہے SDG 7 کی کنوینر بھی رہی۔ اس میں نے کوشش کی کہ ہم خواتین کو اس جو ہمارا ایک ایسا طبقہ جو انرجی کی طرف زیادہ راغب نہیں ہوتا، انرجی اس وقت بہت امپورٹنٹ ہے پاکستان میں، تو میری کوشش رہی کہ خواتین کو ہم امپاورمنٹ اس علاقے اس ایریے میں بھی کریں۔ اور میں نے بہت ساری ایسی خواتین کو پایا جس میں ویمن ان انرجی کا ایک بہت بڑا گروپ ہے جو مل کر ینگ خواتین اپنی دوسری لیڈیز کو جو اس انرجی کے سیکٹر سے جن کا تعلق تھا، انہوں نے مل کے ایک گروپ بنایا اور ان کو اوپر اٹھایا۔ اور یہی چیز ایکٹڈ پاکستان میں جب انہوں نے سولر انرجی کے ٹیکنالوجسٹ جو تھیں وہ خواتین کو ٹرین کیا اور ان کو گراس روٹ لیول پہ ان کو نوکریاں دلوائیں، تو دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں۔ بہت سارے ہمارے جو اوپر کے حقوق ہیں ہمیں نہیں مل پاتے، ایون پڑھی لکھی خواتین بھی جو ہیں جب وہ ڈیسیجن میکنگ کی جو پوزیشنز ہوتی ہیں ان میں پیچھے رہ جاتی ہیں، ان کو وہ جگہ نہیں ملتی جو ان کا حق بنتا ہے۔ تو میں کیونکہ SDG 7 کی کنوینر رہی ہوں تو میں سمجھتی ہوں کہ وابڈا نے وہ پوزیشنز کریٹ کی، بڑی خوشی کی بات ہے۔ انہوں نے ان کو انٹرنشپس دیں، اور بہت بڑی چیز کہ میں جو فارمر پرائم منسٹر پاکستان کیونکہ میرا تعلق PTI سے ہے، انہوں نے بھی ہمیں 12 خواتین کو امپاور کیا، ہمیں پارلیمنٹری سیکرٹریز بنائے فیڈرل لیول کے اوپر، جو کہ دنیا میں یہ مثال نہیں ملتی ہے۔ ہماری منسٹرز تو تھیں، لیکن جب آپ ان پوزیشنز پہ آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ان منسٹریز کے اندر اگر آپ پروفیشنلی ساؤنڈ ہیں، اور انہوں نے وہی خواتین اٹھائیں۔ میں خود بھی ایک کارپوریٹ سیکٹر سے میرا تعلق تھا، جو ان منسٹریز کو جانتی ہیں، ان میں وہ کام کرتی ہیں اور پھر خواتین کو وہاں پہ کوشش کرتی ہیں کہ ان کو جگہ ملے۔ اور سب سے بڑی بات یہی ہے، دیکھیں حقوق ہمارے جب ہی اجاگر ہوتے ہیں جب ہم خود ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ سو آج کی دنیا میں جو اس وقت کی تھیم ہے اس سال کی، وہ ڈیجیٹل کے طور پہ ہمیں امپاور ہونے کی ضرورت ہے، اور اس کے بغیر میں سمجھتی ہوں کہ یہ نیو نارم ہے۔ ٹو گو ٹیک مینز اٹس دا نیو نارم، اور ہمیں اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں خواتین کے حقوق کے حوالے سے وقتاً فوقتاً قانون سازی ہوتی رہتی ہے، لیکن عمل درآمد ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ حکومت کو خواتین کے حقوق کے لیے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ دیکھیں، عمل درآمد کی ہی آپ بات بالکل صحیح کر رہے ہیں کہ امپلیمنٹیشن بہت سارے ہم نے بلز نکالے ہیں، خصوصی طور پہ ہم نے وہ بلز بھی جو ان کی سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ہم نے ریپ کے اوپر نکالا۔ تقریباً ہماری حکومت میں تو بہت ہم نے ان کی پراپرٹی رائٹس کے اوپر ان کے نکالے گئے، ان کو ہم نے امپاور کرنے کے لیے بہت سی ایسی جگہوں کے لیے ہم نے بلز بنائے۔ تو امپلیمنٹیشن ہی سب سے زیادہ ضروری ہے، اور اس میں مردوں کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے۔ میں ریکویسٹ کرتی ہوں اپنے تمام بھائیوں سے، اپنے والدین سے، کہ وہ اپنی بچیوں کو فوقیت دیں، اور فوقیت اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ہم وہ حقوق تو
بلز کے ذریعے ان کو دلوا دیتے ہیں جیسے ان کے وراثت میں، لیکن اگر ان کے والدین، ان کے شوہر ان کو وہ حق نہیں دے سکیں تو وہاں پہ ہمارا گیپ آتا ہے، اور اس گیپ کے لیے ظاہر ہے کوئی اپنا گھر بار توڑنا نہیں چاہتا، چھوڑنا نہیں چاہتا. تو ریکویسٹ ان تمام لوگوں سے ہے کہ وہ انہیں قانون سازی پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. قانون سازی پہ ہم تو کرتے ہیں، دیکھیں ہم نے بہت سارے قانون بنا دیے ہیں، لیکن ہمارے سوشل نارمز کئی بار اس کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ قانون جو ہے خواتین خود چھوڑ دیتی ہیں، اس کے اوپر چاہتی نہیں کہ وہ گھر کو توڑیں. تو اس پہ میں ریکویسٹ اپنے مردوں سے بھی کروں گی، اپنے باپ سے، اپنے والدین سے، اپنے شوہر جن کے ہیں، کہ وہ اس کا خیال رکھیں. بالکل خیال کرنا بھی چاہیے. اور خواتین کے لیے، خواتین کے حقوق کے حوالے سے آپ پیغام کیا دیں گی؟ میرا پیغام یہ ہے، اور میں نے ہمیشہ ایک قول اپنا ہے تو وہ ایک لانگ فیلو، ایک انگریز ایک شاعر تھا جس نے ایک کوٹیشن لکھی تھی کہ نیور فالو دا فٹ اسٹیپس آف ادرس، فالو یور اون ٹو بی فالوڈ بائی ادرس، کریٹ یور اون ٹو بی فالوڈ بائی ادرس. یعنی کہ اپنے کبھی کسی کی آپ پیروی مت کریں، اپنے راستے کو خود کھولیں اور اپنے پاؤں جو جمائیں اس پاؤں پہ گزرتے ہوئے وہ دوسرے لوگ آپ کو فالو کریں، اور آپ اپنی شناخت ایسی بنائیں کہ آپ کو دیکھ کر لوگ آپ کو رول ماڈل سمجھیں اور آگے آئیں. کسی کو دھکا دینے کے بجائے اس کو ہاتھ سے پکڑ کر آگے لے جانا ہی آپ کی کامیابی. کیا کہیں گے خواتین کے حقوق کے حوالے سے، کیا خیالات ہیں؟ دیکھیں جی، خواتین کے حقوق کے حوالے سے ایک بہت بڑی اسٹرگل ہے جس کو ہم بھی لے کے چل رہے ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اس اسٹرگل کو لے کے چلنے کے بغیر یہ سوسائٹی ایک امپروومنٹ یا پروگرس کی طرف نہیں جائے گی. اور میں یہاں پہ ہمارے جو فادر آف دا نیشن قائد اعظم محمد علی جناح، ان کے الفاظ دہرانا چاہوں گا جب انہوں نے کہا تھا کہ کوئی بھی نیشن گلوری کی ہائٹس کو ٹچ نہیں کر سکتی جب تک اس کی خواتین اس کے مردوں کے شانہ بشانہ کام نہ کریں. اور میرا خیال ہے جو مادر ملت فاطمہ جناح کی صورت میں ہمارے سامنے ایک عملی نمونہ انہوں نے پیش کیا کہ اپنے بھائی کے شانہ بشانہ تحریک پاکستان ہو یا ان کی پولیٹیکل محنت ہو، اس کے حوالے سے ایک بہت بڑی اگزامپل ہمیں باہر دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو انہی چیزوں کو مشعل راہ بنا کے ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہم اپنی خواتین کو تعلیم کے ذریعے، آگاہی کے ذریعے اور لائیولیہوڈ اپرچونٹیز دینے کے ذریعے ان کو اس قابل بنائیں کہ وہ اپنے پاؤں پہ خود کھڑی ہوں، اپنے حقوق کے لیے خود آواز اٹھانا سیکھیں، ان کو یہ پتہ ہو کہ ان کے حقوق ہے کیا اور ریڈریسل کے فورمز کیا ہیں، کن لوگوں سے حقوق وہ مانگ سکتے ہیں. تو یہ ایک محنت ہے، کوشش ہے جو اس سوسائٹی کے لیے، جس میں ہم اور پھر ہم انکلوزیو لیول پہ کام کرتے ہیں. تو افغان مہاجرین جو خواتین اور بچیاں ہیں ہمارے ساتھ، ہمارے کورسز اٹینڈ کرتی ہیں اور ہمارے جو بھی انٹرونشنز ہم ڈیزائن کرتے ہیں، ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی کرتے ہیں. تو پاکستانی خواتین بھی، اور ساتھ ہی ساتھ ہم کوشش کریں کہ افغان خواتین وہ جب تک یہاں پہ رہ رہی ہیں تب تک کم از کم ان کے اپنے حقوق ان کو ملتے رہیں. پاکستان میں خواتین کے حقوق کے حوالے سے وقتاً فوقتاً قانون سازی ہوتی رہتی ہے، لیکن عمل درآمد ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. حکومت کو خواتین کے حقوق کے لیے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کوئی بھی ہو، قوانین بھی موجود ہیں اور ہم نے بنائے بھی ہوئے ہیں اور بڑے بہترین قوانین موجود ہیں. امپلیمنٹیشن کے اندر میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں جی کہ ایک چیز ہے جسے ہم کہتے ہیں پولیٹیکل ول. سب سے پہلے تو ہم ان لوگوں کو سامنے لے کے آئیں، حکومت ان لوگوں کو سامنے لے کے آئیں جو واقعی میں اس کاز پہ بلیو کرتے ہیں اور اس کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، تاکہ وہ پہلے اپنے تئیں یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اس ملک کی خواتین کو، ان بچیوں کو ان کے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے اور ایک لیول پہ لے کے آنا ہے. تو پھر نیچرلی وہ جو بھی انٹرونشنز ڈیزائن کریں گے بحیثیت حکومت، وہ سٹیزنز کے لیے، ہم لوگوں کے لیے بہترین ثابت ہوں گی، کیونکہ ان کا اپنا دل اس کے اندر شامل ہوگا. خواتین کے حقوق کے حوالے سے آپ خواتین کو پیغام کیا دیں گے؟ خواتین کے حقوق کے حوالے سے میں ان کو پیغام یہ دوں گا کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے خواتین کو حقوق اس وقت دلوائے جس معاشرے کے اندر ان بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. تو وہ جو روشنی لے کے آئے بحیثیت ماں، بحیثیت بیٹی، بحیثیت بہن، انہوں نے جو درجہ، یعنی کہ ایک بہت بڑی مثال جو میں ہمیشہ کوٹ کرتا ہوں کہ وہ نبی ہونے کے باوجود اپنی جب ان کی بیٹی آتی تھی ان سے ملنے کے لیے تو اس کے احترام میں وہ اپنی نشست سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. وہ
ایک دنیا کے لیے مثال قائم کر کے گئے ہیں ایکوالٹی کی. تو ان بنیادوں پہ اگر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں یا اگر ہم قائد اعظم کی اسٹرگل جو ہمارے لیڈر بھی رہے, ہمارے فور فادر بھی ہیں, ہمارے پاکستان کے بانی بھی ہیں, اور ان تمام اور اپنی جو کلچرل ڈائنامکس ہے ان کے اندر رہتے ہوئے اگر ہم ان چیزوں کو دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں, میں اپنی خواتین کو یہ میسج دوں گا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ڈیجیٹل ایج ہے, بہت ساری چیزیں ایسی چل رہی ہیں کہ جس کے اندر اب آپ کو اٹھنا پڑے گا, آگے آنا پڑے گا, اپنے حق کے لیے خود بات بھی کرنی پڑے گی, اور جو بھی اپرچونیٹیز ہیں ان کو اویل آپ کو خود بھی کرنا پڑے گا. اور ہمارے جیسے بہت سارے لوگ ہیں جو اس کوشش کے اندر اس کے اندر گامزن ہیں کہ آنے والے وقت میں ہم اس ماحول کو مزید بہتر بنائیں. تو انہوں نے صرف یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے اپنے اللہ پہ بلیف, اور نمبر 2 اپنی ذات پہ بلیف. تو کوئی ایسی مشکل نہیں. حق کے لیے یا حقوق کے لیے جب تک لڑیں گے نہیں تو نہیں ملیں گے. جی ہاں بالکل, کیونکہ حقوق اگر سلب ہو رہے ہوں تو ان کو مانگنا پڑتا ہے لڑ کے, چھین کے, آواز بلند کر کے, اور اس طریقے سے. ہاں اس کے بھی اپنے کچھ طور طریقے ہیں کہ ایک مہذب معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ایک سول انداز میں آپ کیسے اپنے حقوق کے لیے کوشش کر سکتے ہیں. اور ساتھ میں ایک اور چیز جس کے اوپر فوکس کبھی کبھی نہیں رہتا کہ حقوق کے ساتھ, اور میرا خیال ہے پوری دنیا کا مسئلہ بھی یہ بن جاتا ہے کہ حقوق کے ساتھ ساتھ جو رسپانسبلٹی ہے ہم نے اس کو بھی نہیں چھوڑنا. ایسا نہ ہو کہ میں اپنا حق آپ سے مانگ رہا ہوں لیکن میں خود وہ بندہ بن جاؤں جو کسی اور کا حق سلب کروں, تو پھر وہ زیادتی ہے. تو ہمیں اپنی رسپانسبلٹی ٹورڈز دی ادر فیلو پاکستانی بردرز اینڈ سسٹرز اس کو ساتھ لے کے چلنا. امن جدوجہد حقوق کے لیے مطلب بہت ضروری ہے. بہت زیادہ ضروری ہے جی. پرامن پیسفل جد و جہد وہ آپ کا, یہ بھی آپ کا بنیادی حق ہے کہ آپ اس چیز کو کریں اور آپ اس چیز کو لے کے آگے چلیں. اور میرا خیال ہے ایک معاشرہ منظم اور مہذب ہوتا ہی اس طریقے سے. آپ کا نام؟ میرا نام زارا خالد. زہرا خالد, خواتین کے حقوق کے حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ میں خواتین کے حقوق کے حوالے سے جو عالمی دن آج منایا جا رہا ہے, میں اس کے حوالے سے یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمیں جنڈر ایکویلٹی کو پروموٹ کرنا چاہیے, اور وہ بھی اس نعرے پہ کہ ہمیں جو ہمارے پہلے جو 4 SDGs ہیں جس کا مطلب ہے ایکول اپارچونیٹیز فار ہیلتھ, ایجوکیشن, اور اس کے علاوہ جاب اپارچونیٹیز, اینڈ موسٹ امپورٹنٹ نو ہنگر, اینڈ ہمیں فوڈ سیکیورٹی کو پروموٹ کرنا ہوگا. تو میرے خیال میں جنڈر ایکویلٹی کا مطلب صرف یہ 4 چیزیں ہیں, اور ہمیں ان چاروں چیزوں کے ہی ارد گرد گھومنا چاہیے. جو ہماری قومیں جو ہم سے آگے جا چکی ہیں اور ہم ایز اے پاکستان کیوں پیچھے رہ گئے, اس میں ایک یہی وجہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں کو شانہ بشانہ ایک دوسرے کے چلنا ہوگا, اور یہ تبھی ممکن ہے جب ان کو ہم نو ہنگر, جب ہم ان کی پاورٹی پہ کو ان کی مدد کریں گے, ان کے لیے جاب اپرچونیٹیز پیدا کریں گے. اس کے علاوہ ہمیں ہیلتھ اور ایجوکیشن کو پروموٹ کرنا ہوگا, اور دیٹ شوڈ بی فار آل, ناٹ فار مین اسپیسیفک. ہونا بھی یہی چاہیے, برابری کے بنیاد پر مطلب دیکھنا چاہیے سب چیزوں کو. پاکستان میں وقتاً فوقتاً خواتین کے حقوق کے حوالے سے قانون سازی ہوتی رہتی ہے, لیکن عمل درآمد ہوتا ہوا کچھ خاص نظر نہیں آ رہا. تو کیا حکومت کو کیا اقدامات اٹھانے چاہیے خواتین کے حقوق کے حوالے سے؟ دیکھیں, یہاں پر میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ وہ جو ہے قانون سازی کرے. ہاں ایک وجہ ہے کہ ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں, پارلیمنٹ ہے, اور جو پارلیمنٹیرینز اوبیسلی اس کو ریپرزینٹ کریں, وہاں پہ قانون سازی کمزور ہے. بٹ ظاہری بات ہے اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہی ہے کہ آپ میڈیا کے لوگ, NGOs, سوشل سیکٹرز کے لوگ اور گورنمنٹ اسٹیک ہولڈرز جب مل کے آگے بڑھیں گے عوام کے ساتھ, تبھی یہ جو ہماری قانون سازی ہے وہ بہتر ہو سکے گی. خواتین کے لیے خواتین کے حقوق کے حوالے سے آپ کا پیغام کیا ہے؟ خواتین کو میں یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ آج کے دن کے حوالے سے کہ بی یور سیلف. وہ جو کرنا چاہتی ہیں, جیسے مجھے پتہ ہے کہ ان کے پاس بہت لمیٹڈ سورسز ہیں, لیکن ایک جو ہے ان کو جو ہے وہ جو کانفیڈنس ہے وہ لوز نہیں کرنا چاہیے, اور ان کو اپنے آپ کو خود منوانا ہے. جب تک ہم خود نہیں منوائیں گے تو کوئی بھی ہمارا ہاتھ پکڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اینڈ دس سوسائٹی از آلسو ویری گڈ. اگر ہم آگے بڑھ کر آئیں گے ود ان دا ریسورسز, تو ہوپ فلی ہم ان جو ابھی ہمیں مشکلات کا سامنا ہے, ہم ان سے بالکل جو ہے پورا. حقوق کے لیے خواتین کو آگے آنے کی مطلب ضرورت ہے حد سے زیادہ. دیکھیں, حقوق جو ہے میری نظر میں, بلے شاہ سے بھی جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ان سے پوچھا گیا کہ اسلام کے کتنے رکن ہیں, تو انہوں نے کہا کہ اسلام کے 6 رکن ہیں. جو 6واں رکن انہوں نے بتایا تو انہوں نے یہی کہا کہ ہمیں ایجوکیشن اور نو ہنگر, ان جو چیزوں کو ہے وہ ختم کرنا ہوگا. تو ظاہری بات ہے ہم نے اپنی جو اپارچونیٹیز ہمیں اویلیبل ہے اس میں ہم نے اپنی جگہ اور اسپیس خود بنانی ہے. تو اس کے لیے ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم جو ہیں کسی بہت
assertive یا اینگر یا کسی اور چیز میں جائیں. تو سب سے بہتر چیز یہی ہے کہ ہم جو ہے اپنے انسٹیٹیوٹس کو جو ہے وہ مضبوط کریں, تاکہ وہ جو ہمارے ہیلتھ ایجوکیشن کو جو بے خرابیاں موجود ہے جس کی وجہ سے ہم کبھی بھی آگے ترقی نہیں کر سکیں, وہ فار آل ہونی چاہیے, فار بوتھ مین اینڈ وومین اینڈ گرلس اوبیسلی. آپ کا نام؟ میرا نام مریم ہے اور میں افغانستان سے ہوں, اور میں 1 سال سے ہو گیا کہ میں ادھر پاکستان میں رہ رہی ہوں. خواتین کے حقوق کے حوالے سے کیا کہیں گی؟ افغانستان میں تو بیسیکلی عورتوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. مطلب وہ اسکول نہیں جا سکتے, وہ ایجوکیشن نہیں کر سکتے, وہ اکیلے گھوم نہیں سکتے. اس طرح تو نہیں. ہم مطلب جو افغانستان کے عورتیں ہیں وہ ایجوکیٹڈ ہے, وہ تو مطلب ان کو ابھی وہ 2023 کے عورتیں ہیں, وہ گھر میں نہیں بیٹھ سکتے, وہ ان کا حق مطلب چاہتے ہیں. تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم تعلیم حاصل کریں, اپنا کام کریں ہر جگہ پہ. اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ یہ تو غلط بات ہے, قرآن میں بھی نہیں ہے. مطلب جیسے ہی ہم وہ اپنے لیے ہم اپنا حقوق چاہیے. مطلب اس طرح نہیں ہے کہ قرآن میں ہو کہ عورتیں اسکول نہیں جا سکتے یا تعلیم حاصل نہیں کر سکتے. تو اس کے لحاظ سے مجھے نہیں لگتا, پتہ نہیں کس بیس پہ یہ کہہ رہے کہ اسکول نہ جائیں. خواتین کے عالمی دن اور پھر حقوق اور پھر افغانستان کی موجودہ صورتحال میں جو موجودہ حکومت ہے, خواتین کے حقوق کے لیے ان کو کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ ان کو یہ اقدامات کرنے چاہیے کہ ہم ابھی بھی عورتیں اپنے حق کے لیے وہاں لڑ رہے ہیں, لیکن ابھی وہ جس طرح حکومت ان کا یہ طالبان آئے ہیں وہ نہیں کر سکتے, ان کو فورس کرتے کہ آپ لوگ نہیں جا سکتے. تو یہ تو ہمارا حق ہے کہ ہم اسکول جائیں, تعلیم حاصل کریں. لیکن یہ کیوں, مطلب ہمارا یہی سوال ہے کہ کیوں ہمیں نہیں چھوڑ رہے کہ ہم تعلیم حاصل کریں اور اسکول جائیں اور اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائے. باقی دنیا میں خواتین کے جو حقوق ہے وہی حقوق افغانستان کی خواتین کی بھی ہے. تو خواتین افغانستان کی جو خواتین ہیں ان کے لیے حقوق کے حوالے سے آپ کا پیغام کیا ہے؟ ابھی تو افغانستان میں مجھے یہ میرا وہ ہے کہ حقوق ہے ہی نہیں, کیونکہ ایک انسان کے لیے اس کی یہی حقوق ہوتا ہے کہ وہ اسکول جائے, تعلیم حاصل کرے اور اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائے. جبکہ ہر عورتیں یہاں پاکستان میں ماشاءاللہ سے ان کا حقوق ہے, اور باہر تو ان کا حقوق ہے, وہ ہم کام بھی کر سکتے, اسکول بھی جاتے ہیں. لیکن یہ حقوق ہم سے چھین گیا ہے. ہم بالکل افسوس کی بات ہے کہ ہم اس طرح حکومت جس طرح یہ کہ عورتیں نہ کرے, یہ ہمارے لیے ناممکن ہے. ہم نہیں یہ اس کو قبول نہیں کر سکتے کہ ہم ایجوکیشن کے بغیر رہ سکے, کیونکہ یہ ہمارے وہ حقوق ہے. اور اگر کسی مطلب جامعے میں یا کسی معاشرے میں تعلیم حاصل نہ کر سکے تو وہ مجھے لگتا ہے وہ پورا خراب ہوگا معاشرہ. بس ایجوکیٹڈ معاشرہ ملک کی ترقی میں بہت اہم مطلب کردار ادا کر سکتا ہے. تو افغانستان کی جو خواتین ہیں کافی ایجوکیٹڈ مطلب لوگ تھے, اور ابھی جو موجودہ صورتحال بنی ہوئی ہے اس میں جو خواتین کے تعلیم پہ جو پابندی لگائی ہے افسوسناک ہے. دنیا کے لیے دنیا کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے, دنیا کو کیا پیغام دیں گے آپ؟ دنیا کو میں یہی پیغام یہی دینا چاہتی ہوں کہ جو حکومت طالبان ہیں ان کو ہرگز رسمیت میں نہ جانے, اور کیونکہ یہ ہمارے حقوق ہمارے چھین گیا, سلب کر لیا ہے. اور سپورٹ کرنا چاہیے عورتوں کو, ان کی تعلیم کا مطلب جو حق ہے ہمارا وہ ہمیں دے, ہمیں چاہیے. جس طرح مطلب دوسرے ملک میں عورتیں جاتی ہے, تعلیم حاصل کرتی ہے, تو افغانستان کیوں نہیں؟ میرا یہی سوال ہے کہ ان کو سپورٹ کرے اور ان کے ساتھ رہے. تاسو نام؟ عصمت رضا شاه جهان. د زنانو د حقوق په حواله سره ستاسو نظر څه دی؟ زه د ویمن ډیموکراټک فرنٹ فیډرل صدر یم او مونږ دا وایو چې د ښځې سوال چې دی
دا موجود دی. ښځې سره ظلم، تشدد، جبر او نن سبا خو په ټوپکو وژني. جبري ودونه، روزګار نشته، علاج نشته، معامله موجوده ده. ظلم او جبر موجود دی. نه صرف سرکار یې کوي، په دې کورونو کې دل نم کېږي، په دې دفترونو کې هم کېږي. نیمه تنخوا هم ولا څوک نه ورکوي. په لاره ځي څوک یې په رمن پرېږدي نه. خلک نن دومره یېرېدلي دي چې خپله لور کور نه بار پرېښودلو ته یېرېږي چې څه به ورسره کېږي. په دې اسلام آباد پارک کې تېر هفته جینۍ سره تېری وشو، زیاتی وشو په ټوپک په زور باندې. اوس خو یې په ټوپکو باندې وژني. نو موږ دا وایو چې پاکستان یو انقلابي تبدیلي غواړي. دلته یو صنفي او جنسي بحران دی. هغې بحران دپاره ضروري دی چې پاکستان خپله فارن پالیسي بدله کړي. ځکه چې دا همسایه ملکونو سره د ګاونډي ملکونو سره جنګونه چې دي هغې د وجې دلته ډېره اسلحه او شدید انتها پسندي راغلی ده. دې خاتمه دې وشي. د دې نه علاوه موږ دا غوښتنه کوو چې فوجي بجټ دې کټ کړی شي، غیر پیداواري اخراجات دې کټ کړی شي. او موږ غوښتنه ده چې موږ ټوپک نه قلم غواړو. موږ غواړو چې موږ بچیان د سکولونو ته لاړې شي، زموږ خوریانې لوریانې د ډاکټران انجینرانې جوړې شي، استازې دې جوړې شي، نرسې دې جوړې شي، چې معاشره کې یو ترقي او بدلون راشي. معاشره کې ترقی ضروری ده، د دې سره د ملک هم ترقی ده. په پاکستان کې وقتاً فوقتاً د زنانو د حقوق په حواله سره قانون سازي کیږي، خو په عمل درآمد نه کیږي. حکومت ته د زنانو د حقوق په حواله سره څه اقدامات اوچتول پکار دي؟ داسې ده چې دا خو اوس داسې خبره ده که نه چې تا سره انګورو پیټۍ پرتې وي او خریدار سره پیسې نه وي. قانون خو به جوړ کړي، خو د ښځې حیثیت دومره مطلب کمزورې دی چې هغه تاڼه تحصیل ته نشي تللی. کمه یو خور مور خو دې لاړه شي چې خپل میراث کې برخه وغواړي، سبا یې ورور نه پرېږدي، د ورور خلاف چې مقدمه وکړي نه پرېږدي. تاڼه تحصیل عدالت چې دی د هغې کې چې کم کلتور دی، کم قسم پولیس دی زمونږ، هغې ته دا ښځه ور مخامخ کې هغې ورسره څه کوي؟ نو داسې قوانین باندې نه کېږي. ځکه خو مونږ وایو چې انقلابي تبدیلي پکار دی. موجوده نظام ختم دی. د ښځې څه د مزدور هم حیثیت نشته. دلته کې مونږ دا په اسلام آباد دی که نه، دلته لکاو باندې مزدوران راغلي دي. کم دی هغه نالو کې اوسېږي، هغې ته څوک حق نه ورکوي. په کم ملک چې نارینهو ته حق نه وي، د ښځو خبره کم ځای نه راله. نو یو غټه تبدیلي پکار ده ولسي سطح باندې، په سرکاري سطح باندې. دا وړې وړې خبرې قوانین خصوص طبقې ته باقاعده چې کوم ریلیف دی هغه ملاویږي. زنانو ته د زنانو د حقوق په حواله سره ستاسو پیغام څه دی؟ مونږ دا وایو چې بهی نر او ښځه دواړه د سماج نوي سماج تشکیل چې دی، د نوي ولس د نوي انسان تشکیل، د نوي نظام تشکیل ضروري دی. په دې کې به نوې کول نر او ښځه دواړه کوشش کوي. ځکه چې دا د دې دواړو د مستقبل، زمونږ د وطن مستقبل، زمونږ د نوي کول مستقبل خبره ده. نو مونږ دا غږ کوو چې راوځئ خپل غږ دپاره آواز پورته کوي او مترقي سیاست کوئ. مترقي سیاست مطلب دا دی چې خوار غریب مزدورکش کسان طلبه ښځې دا ټول چې کوم دی یو ځای شي او دوی د سماج بدلون او د نظام بدلون سیاست وکړي. ستاسو نام؟ السلام علیکم، زما نوم نادیه دی. نادیه، د خواتین د حقوق په حواله سره ستاسو نظر څه دی؟ د خواتین د حقوق په باره کې زما خو دومره نظر دی چې که زه شروع شم نو زه به 4-5 ګنټې والم، خو نن چې زه کوم میسج سره راغلیم هغه ډېر زیات ضروري دی او هغه دی د ښځو، د پښتنو ښځو د عزت په نوم باندې قتل کول چې دي. او د اوسه پورې زه تاسو ته دا ګارنټي درکولی شم چې زموږ د پښتانه چې دي 15,000 کاله زموږ هیسټري کلیم کوي چې زموږ دومره غټه هیسټري ده. په هغې کې د اوسه پورې یو سړی چې کوم دی هغه کوم چې خپله خور وجلي ده د عزت منوم، لور، ښځه او ورېره، خورزه، هغه د اوسه پورې سزا شوی نه دی. نو زه د هغې ښځو دپاره راغلې یم کومې چې د اوسه پورې په زرګونو باندې په قبرونو کې پرتې دي او د هغې چې کوم قاتلان دي هغه د اوسه پورې آزاد ګرځي. په پاکستان کې وقتاً فوقتاً چې کوم د زنانو د حقوق په حواله سره قانون سازي د هغه کیږي خو په عمل درآمد نه کیږي. د حکومت ته د زنانو د حقوق په حواله سره څه اقدامات اوچتول پکار دي؟ زما په خیال اگین ان اگین زه به واپس خپل خیبر پښتونخوا طرف ته ځم یا به د سوات طرف ته ځم. زه وایم چې هلته کې داسې لاز پاس شي
چې څومره چې د اوسه پورې د عزت د غیرت په نوم باندې ښځې چې کوم خپل رور وجلی دي، خپل پلار وجلی دي، خپل خاون وجلی دي، کمې چې لکه په څه قسم په جنګ کې نه دي وجل شوي چې هغې ټوپک راغستلی و خپل خاون یې وهلو یا څه هغه ښځو د هغو ښځو چې کوم مرډررز دي، قاتلان چې دي، چې هغه ونیولی شي، که هغه 20 کاله مخکې و، که هغه 10 کاله مخکې و، که هغه 50 کاله مخکې و، چې داسې یو لا پاس شي چې دې ته سزا میلاو شي، د هغې نه وروسته به دا کار هېڅوک هم بیا نه کوي. زنانو ته د زنانو د حقوق په حواله سره پیغام څه لري؟ زنانو ته د هغې په حقوق سره دا پیغام لرم چې ما ته پته را چې زمونږ په سیمه کې ښځه چې دا که د هغې سره خاون، پلار، رور یا هر قسم سړی چې که هغه ورسره په شاته سپورټ نه کوي، هغه ورسره مرسته نه کوي، نو هغه ښځه چې دا هغه خو بیسیکلي د هغې خو هېڅ هغه نشته. زه دغه وایم چې بس خپل ریزسټنس شو کوئ، ما ته پته نشته پښتو کې ریزسټنس څه وایي، او د خپلو خویندو د کومې چې ستاسو سره خوا او شاته ښځې دي د هغې څخه خپل حقوق دپاره خبره کوئ، د خپل حقوق دپاره خبره کوئ، او که ستاسو لوریانې دي، که ستاسو خوریانې دي، که ستاسو سره څوک مزدوري کوي، تاسو چې کوم اپریسډ طبقه ده ستاسو نه کوم باندې چې تاسو پاورفل یئ، د هغې سره مرسته کوئ، او هلته کې کوم ځای کې چې ستاسو خپل پاور شو کولی شئ، هلته کې خپل پاور چې دی هغه ښکاره کوئ. آپ کا نام؟ ردا رشید. خواتین کے حقوق کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ ہمارا مطالبہ صرف ایک ہے کہ جو ہمارا آئین، ہمارا قانون اس ملک کا جو عورت کو حقوق دیتا ہے، جو رائٹس دیتا ہے، وہ رائٹس دیے جائیں عورتوں کو، کیونکہ وہ نہیں دیے جاتے. تو یہی ہمارا مطالبہ ہے یہاں پر کہ جو ہمارے کانسٹیٹیوشن ہمیں رائٹس پرومس کرتا ہے وہ رائٹس ہمیں دیے جائیں. پاکستان میں خواتین کے حقوق کے حوالے سے اکثر قانون سازی ہوتی رہتی ہے، لیکن عمل درآمد ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. حکومت کو خواتین کے حقوق کے لیے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ قانون سارا موجود ہے، قانون کی عمل درآمد نہیں ہے، اور وہ کسی بھی قانون کی نہیں ہے. اگر ہمارے ملک میں دیکھا جائے، چاہے وہ آپ کے بیسک رائٹ ٹو فریڈم آف اسپیچ ہو، NOC لینا ہو، اس طرح کے احتجاج کے لیے کوئی بھی حق اس ملک میں نہیں دیا جاتا، اور ہم انہیں حقوق لینے کے لیے نکلتے ہیں. تو میرا خیال سے ریاست کو بھی یہی میسج ہے کہ جو ہم لوگ جو آئین میں آپ نے لکھ دیے ہیں خواتین کی، یا تو آپ آئین میں مت لکھتے، جو آپ نے آئین میں لکھ دیے ہیں خواتین کے حقوق وہ ہمیں دیں. بالکل، خواتین کے حقوق پر عمل درآمد ضروری ہے، ہونا بھی چاہیے. تو خواتین کے لیے، خواتین کے حقوق کے حوالے سے آپ کا پیغام کیا ہے؟ میرا پیغام میری عوام کو یہ ہے کہ آپ نکلیں، ہمیشہ آپ کی آواز سنی جاتی ہے، آپ کی آواز میٹر کرتی ہے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ آتے ہیں، جو لوگ نہیں آتے ان کو بھی آنا چاہیے. آپ کو اس ٹریپ میں نہیں پھنسنا چاہیے کہ کون سا ایجنڈا ہے کسی چیز کے پیچھے یا کیا. یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. اس طرح کے احتجاج کا ایک ہی ایجنڈا ہوتا ہے کہ اپنے حقوق مانگنا. اور اسی طرح میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں گی کہ ہم کلائمیٹ مارچ کرتے ہیں، جو ماحولیاتی تبدیلی ہو رہی ہے اس کے جو حقوق لینے ہیں اس کے لیے ہم مارچ کرتے ہیں، اس پر بھی ہمیں فورن فنڈڈ کہا جاتا ہے. تو یہ تو چیزیں آپ کے ملک میں چلتی رہتی ہیں. آپ نے اپنا حق مانگنا ہے اور عوام کو نکلنا چاہیے، اور ریاست کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے ملک کو بنے ہوئے 75 سال ہو گئے ہیں، اب تو ہمیں ہمارے حق دے دیں. حق نہ ملنا اس میں مطلب ملک کی ترقی بھی مطلب اس میں شامل ہے. ملک ترقی بھی نہیں کر سکتا. جو لوگوں کو مطلب جن ممالک کے لوگوں کو حقوق ملے ہوئے وہ ملک بہت آگے گئے ہیں. پاکستان مطلب اسی طرح سے نہیں ہے. تو اس پہ کیا کہیں گی؟ قائد اعظم نے کہا تھا کہ مردوں کے شانہ بشانہ خواتین ہوں گی تو اس طرح کی سوسائٹیز ترقی کریں گی. اور وہ آپ کے قائد نے کہا تھا ہمارے ملک کی 50% آبادی آپ کی خواتین ہے. آپ کا وہ خواتین کو نہیں پڑھائیں گے، ان کو آپ آزادی نہیں دیں گے جو وہ حق مانگتی ہیں، جو آپ کا کانسٹیٹیوشن حق پرومس کرتا ہے. اگر وہ حقوق آپ خواتین کو نہیں دیں گے تو آپ کی سوسائٹی پیچھے رہ جائے گی. اور یہ چیز ہم نے دیکھی ہے اپنے پچھلے 75 سال میں. آپ کا نام؟ عالیہ مرزا. خواتین کے حقوق کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ خواتین کے حقوق کے حوالے سے دیکھیں، بات جب شروع ہوتی ہے نا تو اسلام سے شروع ہو جاتی ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ اسلام نے ہمیں یہ حقوق دیے ہیں، اس کے بعد ہمیں کوئی حق مانگنے کی ضرورت نہیں. لیکن آپ یہ بتائیں کہ اسلام نے جو حقوق دیے ہیں وہ کہاں نافذ ہوئے؟ وہ کہاں؟ کون سا باپ ہے جو بیٹی کو وراثت دے رہا ہے؟ کون سا بھائی ہے جو دے رہا ہے اس کو وراثت؟ اچھا، تعلیم پہ پابندی عائد کر دی جاتی ہے.
اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ جس طرح اب ہمارے ملک کے حالات ہو گئے، اگر بیٹیوں کو پڑھنے کی اجازت دی جائے تو وہ ضرور اپنے پیروں پہ کھڑا ہو کے آپ کو کما کے ہی دیں گی، وہ گھر کو چلائیں گی. تو یہ جو تفریق شروع کر دی گئی ہے نا، تو اس کے لیے ذرا لوگ، جب یہ ہمارا اپنا 8 مارچ ہوتا ہے انٹرنیشنل وومن ڈے، اس میں باہر نکلتے ہیں تو اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں. یا تو آپ کہیں کہ معاشرہ کوئی اتنا پیسفل ہو گیا، عورتوں کو اتنا تحفظ مل گیا ہے کہ وہ رات نہیں دیکھتی، دن نہیں دیکھتی، وہ آرام سے سفر کر سکتی ہیں، باہر جا سکتی ہیں. آپ بتائیں مغرب کے بعد باہر عورت کے لیے نکلنا مشکل کر دیا گیا. بچیوں کے ریپ ہوتے ہیں. یا تو صورتحال کو بدل دیں، ٹھیک ہے، تو پھر کوئی آپ سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرے گا. لیکن جب آپ ریاست کسی چیز کو بدلنے پہ تیار ہی نہیں، تو لوگ تو باہر نکلیں گے، عورتیں تو باہر نکلیں گی. اور صرف یہ عورتیں نہیں ہیں، آپ یہاں مردوں کی تعداد دیکھ لیں کتنی ہے. مردوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے. بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے ان ساتھیوں کے بغیر کچھ نہیں ہیں. ہمارے گھر کچھ نہیں ہے، اکیلی عورتیں کچھ نہیں ہیں. ہمیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ کی ضرورت ہے، ان کی اسٹرینتھ کی ضرورت ہے. اس طرح آپ لوگوں کو ضرورت ہے، اس طرح مردوں کو بھی عورت کی مطلب ضرورت ہے، وہ بھی ساتھ نبھاتی ہے. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. ایک گھر کا جو آغاز ہوتا ہے، صبح جو گھر کا کام شروع ہوتے ہیں، سب سے پہلے عورت اٹھتی ہے اور سب سے آخر میں عورت جا کے سوتی ہے اپنے بستر پہ. وہ سارا دن اس چیزوں کو مینیج کرتی ہے. مرد اگر باہر ہے تو عورت پہ بچوں کی تربیت اس نے کرنی ہے، اس نے دیکھنا ہے. مرد نے آپ کو کما کے پیسہ دینا ہے، آپ نے وہ پیسہ پلیٹوں میں رکھ کے نہیں کھلا دینا. آپ اس پیسے کو کس طرح مینیج کرتی ہیں گھر کے لیے. تو یہ سب چیزیں، تو یہ خصوصیت تو اللہ نے عورت کو دی ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے عورت میں آئی ہے. یہ مرد میں یہ صلاحیت ہے ہی نہیں. مرد اس طرح وہ گھر چلا ہی نہیں سکتا. تو میں آپ پوچھ رہے ہیں کہ حقوق کا یہ کہ اب عورت اپنے فرض سارے نبھا لیتی ہے، لیکن جب حقوق دینے کی بات آتی ہے تو ڈنڈی مار دی جاتی ہے. پاکستان میں خواتین کے حقوق کے حوالے سے اکثر قانون سازی ہوتی رہتی ہے، لیکن عمل درآمد ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. حکومت کو گراؤنڈ پر خواتین کے حقوق کے لیے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو تعلیم لازمی کرنی چاہیے، بچیوں کی تعلیم. ابھی بھی آپ دیکھ لیں، ہمارے بہت سے پسماندہ علاقے ایسے ہیں جہاں بچیوں کو نہیں پڑھایا جاتا. بیٹے کو اسکول بھیج دیا جاتا ہے، بیٹی کو اس لیے نہیں بھیجا جاتا کہ یہ تو بچی ہے، بیٹی ہے، اس نے پڑھ کے کیا کرنا ہے. بجاوڑ میں آپ کی بات میں نے کاٹ دی ہے. پورے بجاوڑ میں لڑکیوں کا کالج اب تک نہیں ہے. اب تک نہیں ہے. آپ صحیح کہہ رہی ہیں. باجوڑ کے علاوہ بھی بہت سے علاقے اس طرح کے ہیں، لیکن اب دیکھیں کہ اویئرنیس اتنی آ رہی ہے کہ ان علاقوں میں یہ کام شروع ہو گیا ہے. مطلب بہتری ہماری اسی وقت آئے گی جب ہمیں بچوں کے لڑکی کو لڑکے کے برابر کرنا پڑے گا، بلکہ اوپر ہی کرنا پڑے گا. وہی زیادہ ساتھ دیتی ہے ہر طرح کے حالات میں، ہر طرح کے کرائسس میں لڑکی کھڑی رہتی ہے. ٹھیک ہے. خواتین کے لیے، خواتین کے حقوق کے حوالے سے آپ پیغام کیا دیں گی؟ میں پیغام یہی دوں گی کہ کسی عورت میں بھی کوئی ایسی عورت نہیں جس میں کوئی صلاحیت نہ ہو. ہر عورت میں خدا نے ایک نئی سے نئی صلاحیت پیدا کی ہے. اگر عورت 9 مہینے بچے کو پیٹ میں رکھ کے پیدا کر سکتی ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتی ہے. اور اس لیے وہ اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھے. جب عورت اپنے آپ کو کمتر نہیں سمجھے گی اور وہ اسے پتہ ہوگا کہ یہ میری صلاحیتیں، وہ ان سے وہ کام لے گی، تو یہ معاشرے کے جو ہماری پدر شاہی نظام ہے یہ خود ہی ٹھنڈا ہو کے بیٹھنا شروع ہو جائے گا. ڈاکٹر ماہرہ. خواتین کے حقوق کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ میں صرف اتنا کہوں گی کہ خواتین کے حقوق انسانی حقوق ہیں، ان کو اتنے ہی حقوق ملنے چاہیے جتنے باقی انسانوں کو اس معاشرے میں ملتے ہیں. پاکستان میں خواتین کے حقوق کے حوالے سے اکثر قانون سازی ہوتی رہتی ہے، لیکن عمل درآمد ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. حکومت کو خواتین کے حقوق کے لیے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟
ان کو تمام جتنی خواتین ہیں پاکستان میں وہ ریاست کی رسپانسبلٹی ہے لائک ایوری ادر ہیومن بینگ ان دس کنٹری, اور ان کو ہر قسم کی پروٹیکشن دی جاتی ہے. الٹا پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ آج عورت مارچ کی انٹرنس پر عورتوں کو ڈنڈے مارے گئے, ننگی گالیاں دی گئی, خاردار تاریں ان کی چھاتیوں پر پھینکی گئیں. تو اگر حکومت یہ 2-4 درجن عورتوں سے اتنا ڈرتی ہے تو آپ سوچیے کہ 51% آف دا پاپولیشن آف ویمن ان پاکستان, تو ان کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہوگا. خواتین کے لیے خواتین کے حقوق کے حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہتی ہیں؟ میں یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ عورتوں کو انسان سمجھ کے ان کے ساتھ ڈیل کیا جائے, ان کو اپنے سے لوور بینگ نہ سمجھا جائے. وہ آپ سے کمتر کسی بھی لحاظ سے نہیں ہے, اور وہ اپنے حقوق صرف اتنے مانگتی ہیں جتنے باقی انسانوں کو دیے جاتے ہیں. آپ کا نام؟ حبیبہ سلمان. خواتین کے حقوق کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ خواتین کے حقوق کے حوالے سے یہی کہوں گی کہ آج یہاں تک پہنچنے کے لیے جتنے میں نے کنٹینرز پاس کیے ہیں, اس بات کو یا اپنے حق کو مانگنا جتنا مشکل ہے, یہاں پہنچنا جتنا مشکل ہے, اتنا ہی مشکل جو ہے ایک خاتون کے لیے اس معاشرے میں, چاہے مارکیٹ میں جانا ہو, چاہے اپنے گھر کے اندر جو ہے اپنے منصفانہ جو برابری کے بنیاد پہ کام کی تفریق ہے, ان سب چیزوں میں ہمیں انسان نہیں سمجھا جاتا. ہمیں اس وقت یہی ہم کوشش کریں کہ مردوں کے برابر انسانیت کا درجہ کم از کم ہم لے لیں. باقی تو ہمارے جو کلیکٹیو مسائل ہے وہ تو ایک اپنی جگہ, مگر بطور عورت جو ہے وہ ہمارے حقوق جو ہے وہ کم از کم جو بیسک حقوق ہے وہ ہمیں نہیں مل پاتے. اور ہم تو چند لوگ ہیں جو اس وقت دارالحکومت میں آئے, ہم نوکریاں بھی کرتے ہیں, مگر ہم ان بچیوں کی بھی بات کرتے ہیں جن کو ابھی تک اسکول جانے کے لیے اپنے بھائیوں کے لسٹ میں سب سے بعد میں آنا پڑتا ہے. تو اس کے لیے ہم آج نکلے ہیں اس بچیوں کے حقوق کے لیے. پاکستان میں خواتین کے حقوق کے حوالے سے اکثر قانون سازی ہوتی رہتی ہے لیکن عمل درآمد ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. حکومت کو خواتین کے حقوق کے حوالے سے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ حکومت کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ جتنے تو قوانین بنے ہیں, ہم کہتے ہیں یہ قبرستان بن چکا ہے, اتنے قوانین بنے ہیں, قبروں کا جو ہے نا قوانین کا قبرستان, تو ان پہ عمل درآمد تبھی ہوگی جب ان قوانین کے اوپر جو ہے وہ جنہوں نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے, جیسے پولیس ہے, ان کو جو ہے نا اگر پولیس کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے سول رائٹس کیا ہے, ہم پروٹیسٹ کر سکتے ہیں, تو وہ یہ کنٹینرز اور اس قسم کا رویہ نہ رکھتے یہاں پہنچتے. تو میرا خیال ہے کہ قوانین کے ہونے سے کوئی فائدہ تب تک نہیں ہوگا جب تک اس کو امپلیمنٹ کرنے والے اداروں کو سمجھ نہیں ہوگی ان کی, اور جب تک لوگوں میں اس کے بارے میں شعور نہیں ہوگا کہ ہمارے حقوق کے لیے کچھ قوانین بھی موجود ہیں. تو یہ ایک خلا ہے جو پورا نہیں ہوا کبھی بھی. خواتین کے لیے خواتین کے حقوق کے حوالے سے آپ کیا پیغام دیں گی؟ خواتین کے لیے یہی ہے کہ پش کرتے رہے, اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاتے رہے, انشاءاللہ صبح ضرور آئے. آپ کا نام؟ زارا ذوالفقار. خواتین کے حقوق کے حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ خواتین کو برابری کے حقوق دینے چاہیے, جیسے ہمارے دین ہمارے مذہب میں جس طریقے سے بتایا گیا ہے اس حد تک عورتوں کو جو ہے فریڈم دینی چاہیے, ان کے حقوق کو سپورٹ کرنا چاہیے. پاکستان میں اکثر حقوق کے حوالے سے جو خواتین کے حقوق ہے قانون سازی ہوتی رہتی ہے لیکن عمل درآمد ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. حکومت کو خواتین کے حقوق کے لیے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ حکومت کو چاہیے کہ وہ اس طرح کی مینجمنٹ کریں کہ وہ ان لوگوں کے لیے جو بلز پاس کیے جا رہے ہیں ان کو امپلیمنٹ بھی کروا سکیں. ان کو اس طرح کے لاز پاس کرنے چاہیے جو پریکٹیکلی جو سپورٹ بھی کریں, مطلب کہ گراؤنڈ پہ نظر بھی آئیں. خواتین کے لیے خواتین کے حقوق کے حوالے سے آپ کا پیغام کیا ہے؟ میرا پیغام یہ ہے کہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. سر ڈیفینیٹلی ملنے چاہیے عورتوں کو حقوق, جس طرح میل کا رائٹ ہے آزاد گھومنا عورتوں کا بھی ہے. تو ہماری 50% وومنز ہیں جو گھروں میں رہتی ہیں, کام نہیں کرتی, تو اس طرح تو اکانومی گرو نہیں کرے گی. پاکستان دیکھیں ڈیفالٹ ہونے والا ہے, آلموسٹ ڈیفالٹ ہو چکا ہے. تو جب 50% وومن کام نہیں کریں گی تو ڈیفینیٹلی یہ سچویشن پیدا ہوگی. مطلب یہ ہے کہ ملک پہ یہ لوگ پھر ویسے بوجھ ہیں؟ نہیں, میرا کام نہیں کرتی, گھر بیٹھی رہتی ہے, تو ملک پہ بوجھ ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں, میرا مطلب بالکل یہ نہیں ہے, مگر عورتیں چاہتی ہیں کام کرنا, لیکن ان کو بہت زیادہ فیس کرنا. آزادی دی جائے اور ان کا جو حقوق ہے وہ دیے جائیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. بہت بہت شکریہ آپ سے. میں آج یہاں ایک افغان ریفیوجی کی طرف سے آئے ہوئے ہوں,
اور خواتین کے حقوق میں ہم اپنے ملک کے بارے میں بتا دیجیے اور یہاں پہ جو خواتین رہتے ہیں ان دونوں کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں. First of all, about my country, I would like the United Nations and the civil society to please talk to the current government of Afghanistan to let the girls study, educate, and let the women to work outside the house. And یہاں پہ ہم جو مہاجر لوگ ہیں ہم حکومت آف پاکستان سے گورنمنٹ آف پاکستان سے اپیل کرتے ہیں کہ جو مہاجر اگست 2021 سے آئے ہوئے ہیں UNHCR سے اجازت دے کہ ہمیں مہاجر کارڈ ملے کیونکہ ہم یہاں پہ بہت مشکلات سے رہ رہی ہے اور بہت سے مشکلات سے آمنا سامنا کرتے ہیں. کیا کہیں گی خاص کر قوانین کے حوالے سے؟ پوری دنیا میں خواتین کے اپنے حقوق ہیں، پاکستان میں بھی ہے، لیکن وہ مطلب قوانین یا جو حقوق ہے وہ افغانستان میں خواتین کو نہیں مل رہے. تو دنیا کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے افغانستان کی خواتین کے لیے کہ وہ حقوق جو دنیا میں خواتین کو مل رہی ہے وہ مطلب وہاں پہ بھی ملیں؟ تو یہ ڈپینڈ کرتے ہیں دنیا کی پالیسی میں. اگر وہ لوگ تھوڑا سا وہ اپنے قوانین میں غور کرے اور ایک ہی حکومت میں ایک ہی کنٹری میں تو یہ سب جو خواتین سے یہ سب سہ رہی ہے ان لوگوں کے ان گورنمنٹ کے ساتھ بات کرے اور یہ پاسبل ہے. آپ کا نام؟ سائمہ شبیر. سائمہ شبیر، خواتین کے حقوق کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ خواتین کے حقوق جو بیسک رائٹس ہیں جو کہ ہمارے سوسائٹی میں مذہب نے بھی دیے ہیں اور ہمارے سماج نے بھی دیے ہیں، جس طرح سے کہ عورت کو برابری کا حق ہے کام کی جگہ پہ، اس کو تعلیم کا پورا حق ہے، یہ ہر لحاظ سے اس کے لیے مناسب ہے. دوسری طرف جو جائیداد ہے اس میں اس کا جو ڈیو شیئر ہے وہ اس کو ملنا چاہیے، جس طرح کے بھائیوں کے لیے جائیداد وقف کر دی جاتی ہے. یہ تمام حقوق وہ چیزیں ہیں جن کا عورت کو ملنا بہت ضروری ہے اور میرے خیال میں اس کے لیے لیجسلیشن ہو بھی تو ہمیں رویوں کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے معاشرے میں صحیح طریقے سے مائیں اپنے بیٹوں کی جو تربیت ہے اس کو صحیح نہیں کرتی، بیٹے اور بیٹی میں فرق کرتی ہیں. اگر جائیداد کی تقسیم کا معاملہ آتا ہے تو اس میں بیٹے کو ترجیح دی جاتی ہے. تو میرے خیال میں ہمارا یہ فرض بنتا ہے، بحیثیت ماں میرا فرض ہے کہ میں اپنے بیٹے کو یہ تعلیم اور تربیت دوں کہ اس نے ایک اچھا انسان کیسے بننا ہے، اس نے ایک اچھا بھائی کیسے بننا ہے، اس نے معاشرے میں ایک اچھا کولیگ کیسے بننا ہے. تو میرے خیال میں اس وقت آئیڈینٹی کا کوئی چکر نہیں ہے، کوئی اس طرح کی تکلیف دہ بات نہیں ہے کہ ہمیں مردوں کو نیچا دکھانا ہے. نہیں، عورت مرد کے بغیر نامکمل ہے، مرد عورت کے بغیر نامکمل ہے. جو خاندان کی ایک اکائی ہے اس میں مرد اور دونوں ہمیشہ ساتھ رہے ہیں اور یہی ہے جو ہمیں آگے لے کے جا سکتا ہے. لیکن بدقسمتی سے کچھ سیکولر رنگ دے دیا جاتا ہے نعروں کی صورت میں اس دن میں بھی. تو میں کہوں گی کہ یہ نعرے شاید غلط نہیں لیکن ان کی تعریف غلط کی جاتی ہے. جسم کے حوالے سے اگر نعرہ ہے تو خدارہ اپنی بیٹیوں سے یہ ضرور پوچھیے کہ اگر وہ شادی کرنا چاہتی ہیں تو وہ کہاں شادی کرنا چاہتی ہیں، وہ خوش بھی رہیں یا نہیں ہیں. ان کی تربیت اتنی اچھی کیجیے کہ وہ اچھے اور برے میں پہچان کر سکیں. ان کو حق دیجیے ان کے، یہ نہ کہیے کہ ان کو ہم نے دروازوں میں بند کرنا ہے، قید کرنا ہے. ان کو تعلیم دیجیے، ان کو تہذیب دیجیے، ان کو اچھی سوچ دیجیے، ان کو اسلام، ان کو اپنے ریلیجن سے دور نہ رکھیے، اپنی تشریح کے مطابق نہ رکھیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس کے مطابق رکھیں. میرا خیال ہے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے اس حوالے سے. پاکستان میں خواتین کے حقوق کے حوالے سے اکثر وقتاً فوقتاً قانون سازی ہوتی رہتی ہے لیکن عمل درآمد ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. حکومت کو خواتین کے حقوق کے حوالے سے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ دیکھیے میرے خیال میں لا بننا کافی نہیں ہوتا، اس کی امپلیمنٹیشن بہت ضروری ہوتی ہے. بہت اہم قدم یہی ہوتا ہے. ابھی پچھلے سال ایک لا بنا تھا جس میں کہ خاتون کو جو جائیداد میں حصے کے حوالے سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ جا کے کمپلینٹ کرے گی، اور آپ کو پنجاب میں یہ پاس ہوا تھا
اور آپ کو آپ کا حق ملے گا بغیر نام بتائے، بغیر کسی طرح اپنی آئیڈینٹی بتائے. آپ یقین کریے کہ بتایا یہ جاتا ہے، جو رپورٹس ہیں اس وقت تک قانونی جو ادارے ہیں، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لحاظ سے، کہ کوئی ایک رپورٹ بھی درج نہیں ہوئی ہے. جبکہ یہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ خواتین خود اپنی مرضی سے دے دیتی ہیں، دباؤ میں آ کے دے دیتی ہیں، اپنا حق چھوڑ دیتی ہیں جائیداد میں سے. بھائی جاگیردار ہے لیکن بہن جو ہے وہ شادی نہیں کرتی ہے صرف اس وجہ سے کہ نہیں یہ جائیداد باہر چلی جائے گی. تو اس میں امپلیمنٹیشن اور معاشرے کے رویوں کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ میرا خیال ہے ماں باپ دونوں کا فرض ہے. تربیت کرنا، تعلیم اور تربیت دونوں اس کو بدل سکتے ہیں. تربیت اور تعلیم معاشرے کے لیے بہت ضروری ہے. ترقی یافتہ معاشرہ اسی کے ساتھ ترقی بھی کر سکتا ہے. تو خواتین کے لیے، خواتین کے حقوق کے حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہتی ہیں؟ میں یہ چاہوں گی کہ ہر عورت بھرپور اعتماد کے ساتھ اپنے تعلیم کے حق کو استعمال کرے. اس کو یہ پتہ ہونا بہت ضروری ہے کہ اس کے حقوق ہیں کیا. صرف سر جھکا دینا یا خاموش رہنا، ماں باپ کی عزت کرنا بہت ضروری ہے، بالکل کرے، لیکن اپنے حق کے لیے بھی کچھ تھوڑی جدوجہد کریں، ضرور کریں، اپنا حق مانگیں. ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ حق مانگنے سے آپ کو فوراً مل جاتا ہے، لیکن اگر آپ مانگیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کی بیٹی کو مل جائے. تو آواز ضرور اٹھائیں، خاموش نہ رہیں. یہ خواتین کے حقوق بھی اتنے ہی اہم ہیں جتنے مردوں کے حقوق اہم ہیں، اور ان کو ملنے چاہیے. آپ کو نہ بات کرنے کی آزادی دی جا رہی ہے، نہ آپ کو جینے کی آزادی دی جا رہی ہے. آپ روڈ پہ چلتے ہیں تو آپ کو آزادی سے چلنے نہیں دیا جا رہا. آپ جب جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو 10 لوگ گھورنے والے ہوتے ہیں. تو بیسکلی ہمیں یہ آزادی چاہیے کہ ہم اپنے ملک میں سکون سے کسی جگہ پہ آ جا سکیں، ہم اپنے ملک میں اپنے گھروں میں سیف فیل کریں. یہ اس چیز کی آزادی چاہیے ہمیں. پاکستان میں خواتین کے حقوق کے حوالے سے اکثر وقتاً فوقتاً قانون سازی ہوتی رہتی ہے، لیکن عمل درآمد ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. حکومت کو خواتین کے حقوق کے حوالے سے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ خیر حکومت کو اقدامات تو بہت اٹھانے چاہیے. ہمارا اصل میں مسئلہ جو ہے نا وہ لا امپلیمنٹیشن کا ہے. تو وہ صرف اگر آپ یہ کہیں کہ خواتین کے اوپر لا بنا کے اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہو رہا تو یہ غلط بات ہوگی، کیونکہ آپ کے کسی حوالے سے کسی اور جگہ پہ آپ کا لا امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہا. تو ہماری حکومت میرے خیال میں اس کو جب باقی چیزوں کو آسان کرے گی تو شاید خواتین کو اپنا حق مانگنا نہیں پڑے گا، ان کو مل جائے گا. خواتین کے لیے، خواتین کے حقوق کے حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہتی ہیں؟ میں یہی پیغام دینا چاہوں گی خواتین کو کہ ڈٹے رہیں. آپ نے ڈرنا نہیں ہے، آپ نے گھبرانا نہیں ہے. یہ چھوٹے چھوٹے واقعات، یہ بڑے بڑے حادثات، یہ ہم لوگوں کو مزید اسٹرینتھن کریں گے. یہ آپ لوگوں کی یہ دیکھیں نا. اب یہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ عورت مارچ کو ہم لوگ اس چیز کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ آج ہر کوئی کھڑا ہوا یہاں پہ عورت کے حقوق کے بارے میں بات کر رہا ہے. پہلے ایک ٹائم تھا کہ اس کے اوپر بات بھی نہیں کی جا رہی تھی. تو میں یہی کہوں گی کہ بولتے رہیں، کہیں نہ کہیں تو پہنچ ہی جائیں گے. انشاءاللہ حقوق ملیں گے انشاءاللہ. تھینک یو. دیکھیں، پہلے تو مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ 2023 آ گیا اور اب ابھی بھی ہم جنڈر ایکویلٹی، خواتین کے حقوق اور ان مسائل کے بارے میں بات کریں. لیکن یہ اس وقت کی آئی تھنک پاکستان میں ضرورت بھی ہے اور مجبوری بھی ہے، کیونکہ ہم روز دیکھتے ہیں کہ ہماری ہیڈ لائن بن گئی ہے کہ کبھی کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، پارکوں میں ریپ ہو رہے ہیں، خواتین کو پڑھائی تعلیم حاصل کرنے کی اجازت نہیں ہے، گھروں سے نہیں ملتی. اس کے علاوہ شادی کا اگر ہم انسٹیٹیوشن دیکھیں، کہاں ہر زندگی کے ہر ایسپیکٹ میں دے فیس ڈسکریمنیشن، دے فیس وائلنس اینڈ دے فیس انجسٹس. تو یہاں پہ اکٹھے ہونے کا اور عورتوں کا عالمی دن منانے کا مقصد یہ ہے کہ صرف وہ خواتین نہیں جو یہاں موجود ہیں، بلکہ وہ خواتین جو دیہی علاقوں میں ہیں یا جن کو اتنی آزادی نہیں ہے کہ وہ اپنے حقوق کے بارے میں بات کریں، انفیکٹ اتنی آگاہی بھی نہیں ہے کہ ان کے حقوق کیا ہیں، ہم ان کے لیے آواز اٹھائیں. پاکستان میں خواتین کے حقوق کے حوالے سے وقتاً فوقتاً قانون سازی تو ہوتی رہتی ہے، لیکن عمل درآمد ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. حکومت کو خواتین کے حقوق کے حوالے سے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو جو ہمارے حکمران ہیں ان کو ضرورت ہے کہ وہ اپنے سیاسی جمیلوں سے نکل کر ان جو اصل ہمارے ایشوز ہیں ان پہ فوکس کریں کہ بھئی کیا ہے، اور روزانہ عورتوں کو باقی بھی جو جینڈر مائنورٹیز ان کو کیا ایشوز فیس کرنے پڑ رہے ہیں. اور اس کے حوالے سے جیسے سب سے پہلے میرے خیال سے جس طرح ہماری اس ریپ کے کیسز میں اضافہ ہوتے جا رہے ہیں، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو، اپنی خواتین کو ایک حفاظت کی شادی کے جو واقعات
واقعات سامنے آتے ہیں مطلب ان کو پھر قتل کیا جاتا ہے غیرت کے نام پہ, اس طرح کے کیسز؟ یہی تو ایک ایسی اگزامپل ہے کہ عورتوں کی جو رائٹ ہے اب کہ وہ اپنی پسند کی شادی کریں, ایز بیسک ایز ڈیٹ, اس چیز میں بھی انہیں آزادی نہیں ہے. خواتین کے لیے خواتین کے حقوق کے حوالے سے آپ کا پیغام کیا ہے؟ میرا پیغام یہی ہے کہ ہم ہر سال ہر دن عورتوں کا ہی دن منائیں. جس طرح ہم 8 مارچ کو اکٹھے ہوتے ہیں اور عورتوں کے حقوق کے لیے بات کرتے ہیں, ویسے ہم روز کریں. اور ہو سکتا ہے ہمیں اس چیز میں سال لگ جائے, بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین کہ وی اسٹاپ ٹاکنگ اباؤٹ آور رائٹس اینڈ اسٹاپ فائٹنگ فار آور رائٹس. کتن کو د زنانو د حقوق په حواله سره د خلکو تفصیلی خبره تاسو واورېدې. حقیقت کې چې پاکستان کې چې کوم د زنانو حقوق دي هغه دوی ته داسې خاص نه ملاویږي. دوی دا وایي چې کوم په جایداد کې یا چې کوم داسې د دوی نور حقوق دي هغه د هم دوی ته ملاو شي. د دې سره زموږ د دې پروګرام وخت سر ته رسي. د بل پروګرام دپاره زموږ سره اوسئ. الله پامان.